یہ 12ویں نظم ہے زبور عجم کی۔ علامہ اقبال اس میں اپنی شاعری کے متعلق بتا رہے ہیں۔ شروع وہ کرتے ہیں کہ میری شاعری سوز و غم سے بھری ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں عشق کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا تیشہ رکھتا ہے، ایسا ہتھیار رکھتا ہے جو پہاڑ کا سینہ بھی چیر دیتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری پڑھ کے عشق اور ولولہ انسان میں ابلنے لگتا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ کسی مرد شناس کی نظر اگر پڑ جائے تجھ پہ تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر اقبال کہنے لگے کہ میں اپنی جدائی کی داغ کی آگ جو ہے باغ میں لے گیا، لیکن وہاں ٹھنڈی ہونے کے بجائے اور تیز ہو گئی، یعنی اور عشق بڑھ گیا ان میں۔ اور پھر وہ آخری 2 شعروں میں کمپیئر کرتے ہیں دل کو اور دماغ کو، اور کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے وہ تو مٹیریل چیزوں میں لگا رہتا ہے، مادی چیزوں میں، جبکہ دل جو ہے وہ ان سب سے پاک ہوتا ہے۔ اور پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ میں گو تو ہوں برہمن، لیکن میں، یعنی ان کے آباء و اجداد برہمن تھے، لیکن میں مولانا روم اور مولانا تبریز کی باتیں سمجھتا ہوں۔ میری آواز میں ہے سوز و بے باکی غم انگیزی، میری خاشاک میں شعلہ ہوائے صبح میں تیزی، تہی ہے عشق ساما سے مگر رکھتا ہے ایک تیشہ، پہاڑوں کا جگر چیرے نہیں گو خون پرویزی۔ میری نوا اس لیے پرسوز بے باک اور غم انگیز ہے کہ میرے وجود کے خس و خاشاک میں ایک چنگاری آن گری ہے، جبکہ صبح کی ہوا بے حد تیز ہے اور اسے خوب بھڑکا رہی ہے۔ اگرچہ عشق کے پاس سر و سامان نہیں ہوتا، مگر وہ تیشہ ضرور رکھتا ہے جو پہاڑ کا سینہ چیر دیتا ہے، لیکن پرویز کے خون سے پاک رہتا ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے متعلق کہتے ہیں کہ میری شاعری سوز و غم سے بھری ہوئی ہے، بے خوف اور غم ابھارنے والی ہے، کیونکہ میرے حسن و خاشاک میں چنگاری گری ہوئی ہے اور صبح کی ہوا بھی تیز ہے۔ اس تیز ہوا سے آگ بھڑک اٹھے گی اور مجھے ہر علائش سے پاک کر دے گی۔ عشق کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا تیشہ ضرور رکھتا ہے جس سے پہاڑ کا سینہ چیر دیتا ہے، لیکن پرویز کے خون سے بھی پاک رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں شیرین اور فرہاد کی خوبصورت تلمیح کا استعمال کر کے بتایا ہے کہ جس طرح فرہاد نے شیرین کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کی شرط منظور کر لی تھی، اور بادشاہ خسرو پرویز کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اسی طرح سچا عشق بھی اپنے پاس کوئی ایسا سامان نہیں رکھتا جس سے کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ میرے دل میں یہ نکتہ آیا ایک مرد ادا دان سے، نگاہ دلبر کی کاری ہے نہیں لفظی دل آویزی۔ میرے بالے پہ کچھ دیر آ کہ اپنے درد فرقت سے تیری محفل کے خالی جام میں کر دوں میں ریزی۔ ایک ادا شناس کا یہ نکتہ میرے دل میں گڑ گیا ہے کہ معشوقوں کی نگاہ ان کی دل آویز باتوں سے زیادہ کاری ہوتی ہے۔ ایک گھڑی کو ذرا اس ہجر کے مارے کہ سرہانے آ کر بیٹھ جائیے، آپ کی بزم سے خالی پیمانہ لے کر لوٹنے والے کی زندگی کا پیمانہ اب لبریز ہوا چاہتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں ایک مرد رمز شناس کی بات میرے دل میں چپ گئی ہے، وہ یہ کہ معشوق کی نظر کسی کا دل لبھانے والے بول سے زیادہ اثر آفریں ہوتی ہے۔ مرد رمز شناس سے مراد مرد کامل ہے، جس کی نگاہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اے میرے محبوب، میرے سرہانے آ کر بیٹھ جا،
کیونکہ تیرے غم ہجر کی وجہ سے تیری محفل میں خالی جام رکھنے والے یعنی تیری شراب وصل سے محروم تیرا یہ عاشق اپنی زندگی کا جام بھر چکا ہے، یعنی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ایام میں نے کیا گلشن میں شعلہ داغ فرقت کا، نسیم اس کو کرے تیز آہ شبنم کی غلط ریزی، جو پنہا ہو اشارے خانماں کر دے تہ و بالا، میں چاہوں بس وہ غم زدہ جس میں بے باکی ہو خون ریزی۔ میں نے داغ جدائی کی آگ کو باغ میں اس قدر نمایاں کر دیا ہے کہ صبح کی ہوا اس کو اور بھڑکاتی ہے اور شبنم اس کو ٹھنڈا نہیں کر پاتی۔ گو کہ یہ آپ کے پوشیدہ اشارے بھی گھر برباد کر دینے کو کافی ہیں، مگر پھر بھی مجھے آپ کے چشم و آبرو کے بے باک اور خون رے اشاروں کی چاہت ہے۔ میں اپنے ہجر کے داغ کی آگ باغ میں لے گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ باغ کی ٹھنڈی ہوا اسے سرد ہو جائے، لیکن باغ کی نرم و لطیف ہوا اس آگ کو اور تیز کر دیتی ہے اور شبنم بھی اسے بھجانے میں ناکام رہی۔ محبوب کے پوشیدہ اشارے اگرچہ عاشق کا گھر برباد کر دیتے ہیں، مجھے تو محبوب کے ایسے نازوں اور چاہتیں جو مجھے برباد کرنے میں کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرے اور خون بہانے سے دریغ نہ کرے۔ نشیمن آب و گل دونوں کا ہے، لیکن ہے راز اس میں، خرد خوش صحبت گل میں ہے دل وقف کم آمیزی۔ مجھے دیکھ اور کوئی ہند میں دیکھا نہیں تو نے، برہمن زیادہ جانے رمز رومی رمز تبریزی۔ عقل و دل دونوں کا ٹھکانہ یہی آب و گل کی دنیا ہے، مگر نہ جانے اس میں کیا راز ہے کہ عقل کو یہ ٹھکانہ زیادہ پسند ہے، مگر دل اس سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ مجھ کو دیکھ لو کہ میرے علاوہ پورے ہندوستان میں کوئی اور برہمن زادہ ایسا نہ ملے گا جو مولانا روم اور تبریز کے ایسے صوفیانہ رموز سے واقف ہو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا گھر پانی اور مٹی میں ہے، یعنی دونوں اس خاک کے پتلے انسان کے اندر ہیں، لیکن یہ کیا راز ہے کہ عقل کو مٹی کی صحبت سے زیادہ اچھی لگتی ہے، یعنی وہ مادی اشیاء کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دل سے یہاں مراد ایسا دل ہے جو دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو اور عشق حقیقی اس میں سمایا ہوا ہو۔ پھر آخری شعر میں کہتے ہیں، میری طرف دیکھ کر ہندوستان میں تو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا کہ ہے تو وہ برہمنوں کی اولاد، لیکن وہ مولانا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریز کے حقائق اور کے حقائق جانتا ہے۔